السلام علیکم ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ بنت صدیق صدیقہ کائنات ام المؤمنین مسلمانوں کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وفات رمضان المبارک کے 17 تاریخ یعنی 17 رمضان کو ہوا تھا۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو ناظرین آپ سے کروں گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوانح حیات، آپ کی زندگی، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا مرتبہ و مقام تو روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ منافقین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں گا، باقی مناقب، فضائل اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں اور ہمارے چینل کے ذریعے انشاءاللہ اس پر پروگرامات بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوئے۔ تہمتیں تو آپ سے پہلے بہت ساروں پر لگی، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اس پر بھی تہمت لگی تو اس کی گواہی ایک بچے نے دی اور برات کا اعلان کیا، جن کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو اس کے برات کا اعلان یا گواہی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنا کے وقت دے دیا اور اس کے برات کا اعلان کر دیا۔ لیکن باری جب پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ صدیقہ کائنات بنت صدیق جو امت کا فقیہ کا لقب دیا گیا ہے، جب باری ان کی آئی اور اس پر منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ نور نازل کر کے جبرائیل امین کو بھیج کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نور کو اتار کر برات کا اعلان کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی زبانوں پر اس گواہی کو جاری کر دیا کہ جب کبھی مسلمان قرآن کو اٹھائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو سورہ نور کی تلاوت ضرور کریں گے اور وہاں پر اس گواہی کا اعادہ ہوگا اور اس گواہی کا اظہار کریں گے کہ صدیقہ کائنات بالکل بری تھی اس تہمت سے، اور اس کے پاکی کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ھذا بہتان عظیم، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشورہ لیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول اس کا نکاح آپ کے ساتھ میں نے کیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فرمایا صدیق نے کیا تھا، فرمایا نہیں، فرمایا اس کا نکاح کس نے کیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، تو فرمایا کہ پھر اللہ، وہ جو پاک اللہ ہے، آپ کے بستر پر آپ کے حرم میں ناپاک بیوی کو کیسے لا سکتا ہے؟ ھذا بہتان عظیم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اسی جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر کے فرمایا کہ جو رائے، جو مشورہ حضرت عمر نے آپ کو دیا ہے وہی اللہ کی رائے ہے، اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ بالکل پاک ہے، آپ کے حرم میں پاک بیوی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں، چونکہ آج کل بھی پروپیگنڈا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بعض لوگ کرتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ قرآنی لوگ ہیں، تمام صحابہ کرام، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آپ کے سوانح حیات، آپ کی زندگی میں خواتین اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کو پڑھے اور آپ کے نقش قدم پر
چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔